ایسے ماحول میں اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں کہ جب مولانا محمود میاں صاحب رحمہ اللہ کبھی ہمارے میزبان ہوتے تھے اور آج ہم ان کو اپنے پیشرو بزرگوں کے صف میں شمار کر رہے ہیں۔ میں ابھی جامعہ اشرفیہ سے وہاں کی ختم بخاری کی تقریب سے آیا ہوں۔ وہاں بھی صورتحال یہی کہ وقت متعین تھا بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کا، لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحیم صاحب کی تعزیت میں بدل گیا۔ سو آج ہمیں بھی اس کیفیت کا سامنا ہے کہ کسی زمانے میں جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو وہ ایک میزبان کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور آج ایک تعزیتی محفل کی شکل اختیار کر لی ہے ہماری اس مجلس نے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اکابرین جو اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ رحمتیں ان پر نازل فرمائے اور ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں یقیناً موت حق ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بڑے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا نسب العین جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی وہ ہمارے اور آپ کے لیے بطور امانت چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کے نسب العین کو، ان کے مقصد زندگی کو زندہ بھی رکھیں اور اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات مبارکہ کو مختصر الفاظ میں اس کی تعبیر کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ بھی پردہ کر رہے ہیں۔
اب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام وہ بیٹھ گئے، کسی نے تلوار توڑ دی کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ نہ رہے تو اب کیا لڑنا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک تعلیم دی ان کو جو پوری امت کے لیے تعلیم بنی۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تمام انبیاء دنیا سے گئے، آپ نے بھی ایک دن پردہ کرنا ہے، تو جو مقصد وہ لے کر آئے تھے کیا تم اس میں پسپائی اختیار کر لو گے؟ اور اگر پسپائی اختیار کرو گے تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ مفسرین ساتھ میں ایک نقطہ لگاتے ہیں بل یضر نفسہ، اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور جب آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے تو اپنے استادوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو جو شریعت اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی، پوری امت اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن امام بخاری نے جب کتاب کا آغاز کیا تو کتاب الوحی سے کیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو حدیث باب لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کے لیے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت عمل ہے قلب کا۔ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے نہ تو مطالعہ کیا تھا، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ شخص مجھے اس سے اس طرح کا سوال کرے گا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے
کہ جس صورت میں بھی جس چیز کا تذکرہ اللہ کرتا ہے اسی سے اس صورت کا نام رکھ لیتا ہے. لیکن سورۃ اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے خلاصہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم متعین کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور اس نیت پر مبنی عمل جب ایک ذات واجب تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو اخلاص کہیں گے. تو وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، پتہ نہیں کس زمانے سے ان کے دماغ میں یہ سوال تھا. بڑے توقف کے بعد کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا شکر ہے. تو 2 جلدوں پر مشتمل احادیث کا یہ مجموعہ یہ دنیوی زندگی میں عمل کا لائحہ ہے. تو پہلے کہہ دیا انما الاعمال بالنیات. لیکن آخرت میں اعمال کی قبولیت وہ ایمان پر ہے. ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، ایمان نہیں ہے اچھے کام بھی کرو تو آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے. اسی لیے بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی یہ بمنزل مقدمہ کے ہے، اور جب امام مقدمہ سے فارغ ہوا تو اب وہ کتاب الایمان سے آغاز کرتا ہے. تو صحیح بخاری کا اصل ابتدا کتاب الایمان سے ہے، کیونکہ تمام اعمال کا آخرت میں اور ابدی زندگی میں قبولیت کا مدار ایمان پر ہے. لیکن جب کتاب الایمان کا ذکر کیا اور اس کے ذیل میں جتنے ابواب آئے ہیں اور پھر جتنے احادیث آئے ہیں وہ ایجابی پہلو سے آئے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں. اور کتاب کا اختتام کیا تو وہ بھی کتاب التوحید پہ. تو ابتدا بھی عقیدے سے اور انتہا بھی عقیدے پر. لیکن کتاب التوحید کے ذیل میں جتنے ابواب آئے ہیں غالباً 58 ابواب ہیں، اور اس کے ذیل میں جتنے احادیث آئے ہیں اس میں منفی پہلو ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کا مومن نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمان سے متصادم، یہ عقیدہ ایمان سے متصادم. اور یہ آخری باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو یہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ نے کیے اور بس اڑ گئے. دنیا میں عمل ہے ولا حساب، اور آخرت میں حساب ہے ولا عمل. تو آخری باب میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ہم رکھیں گے ترازو عادل کے قیامت کے روز۔ موازین جمع ہے میزان کا، میزان وزن سے ہے، مصدر مثال واوی ہے، اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل و مکسور آنا بیا بدل کر دم تو میزان ہو گیا۔ اب موازین سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترازو متعدد ہیں۔ اگر ترازو متعدد ہیں تو باعتبار اشخاص کے، باعتبار اقوال